الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن و حسین علیہم السلام۔ جناب، اس کائنات کی سب سے مقدس سرزمین پر، اس کائنات کی سب سے مقدس حجرے میں، اس کائنات کی سب سے مقدس ہستی کے یہاں، اس کائنات کی سب سے مقدس خاتون یعنی خاتون جنت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی ناظرین، میری جانب سے، میری تمام ہی اسکالرز کی جانب سے اور 92 نیوز کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہ صاحب قرآن کی ہیں جان حضرت فاطمہ، رکھتی ہیں سب سے نرالی شان حضرت فاطمہ، استقامت کا حوالہ گر کہیں تو ٹھیک ہے، صبر و استقلال کی ہیں کان حضرت فاطمہ، بھوکی پیاسی ہر گھڑی شکر خدا کرتی رہیں، خلق احمد کی بنی پہچان حضرت فاطمہ، رات دن رب کی عبادت ہی رہا جن کا طریق، ہر گھڑی پڑھتی رہیں قرآن حضرت فاطمہ، ساجد ان کی شان و عظمت کی بیاں قرآن نے، طاہر و اطہرہ ذی شان حضرت فاطمہ۔ ناظرین کرام، خاتون جنت، شہزادی کونین، سیدۃ النساء العالمین، راحت قلب امام المرسلین، وہ پاک مطہر منور اور مکرم ہستی ہیں جن کا یہ سب سے عظیم شرف کہ جن کے بابا جان جان کائنات ہیں، جن کا یہ سب سے عظیم شرف کہ جن کی امی جان محسنہ اسلام ہیں، جن کو زوجیت ملی تو ولیوں کے امام کی ملی، جن کو اولاد ملی تو جنتی جوانوں کے سرداروں کی صورت ملی، جو شرم و حیا کا پیکر ہیں، جو حسن کردار کا مظہر ہیں، جو محبوب داور ہیں، جو نور بنت نور ہیں، زوج نور ہیں، ام نور ہیں، جن کے اوصاف بے حد و بے شمار ہیں، جو اپنے ہر عمل میں اپنے بابا جان کی مہکار ہیں، جن سے سرور دو جہاں کی نسل پاک چلی، جن کے وجود میں تاجدار کائنات کی ہر ایک ادا ڈھلی، جن کے جیسا فصیح ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، جن کے جیسا رتبہ اس کائنات میں کسی کو ملا ہی نہیں، جبرائیل امین جن کی خدمت کو چلے آتے ہیں، جن کی اولاد کو جبرائیل امین جھولا جھلاتے ہیں، جن کے حسنین کو جبرائیل کشتی کھلاتے ہیں، جن کے فضائل قرآنی آیات میں جھل ملاتے ہیں، جو عبادتوں میں اس مرتبے اور مقام کو پاتی ہیں، راتوں کی ساری رات یعنی ساری ساعتیں جن کے ایک سجدے میں سمٹ آتی ہیں، جن کی عصمت و طہارت کا صدقہ اس دنیا کی تمام ہی عورتیں پاتی ہیں، کہ نام فاطمہ جن کا کیا ہی ذیشان ہے کہ ہر کے لیے جہنم سے برات کا یہ اعلان ہے، جن کے پردے اور عصمت و طہارت کو اللہ نے قرآن مجید کی آیات بنا دیا، جن کے احترام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے پروٹوکول سے سجا دیا، ادب جن کو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا سکھاتی تھیں مگر وہ سیدہ کو پہلے ہی زیادہ با ادب پاتی تھیں، جن کی عزت و توقیر کا ہم جیسے گناہگار کیا بتلائیں کہ جانے کائنات جن کو اپنی جان فرمائیں، جن کی محبت کو محبوب خدا اپنی محبت فرمائے، جن کی تکلیف کو محبوب خدا اپنی تکلیف فرمائے، کہ ناظرین کرام کیا شان ہے سیدہ کائنات کی کہ جن کا وجود جنت کے پھل کے ذریعے تیار ہوا، جن کو سرور دو جہاں بار بار بوسے دیتے تھے، جن کو مالک کون و مکان سونگا کرتے تھے، جو رسول خدا کی نور عین ہیں، جو سرکار مدینہ کے دل کا چین ہیں، جو تاجدار کائنات کے نورانی وجود کا حصہ ہیں، جو انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہیں، عقیدتوں کے سارے جہاں اور رفتوں کے سارے آسمان جن کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں ہم اسی در سے پاتے ہیں۔
آج آپ نے سیدہ کائنات کی ولادت کے موقع پہ ناظرین ہمارے ساتھ خاص طور پہ ماؤں بہنوں بیٹیوں نے تو ضرور جڑے رہنا ہے۔ پہلے تو میرا خیال ہے پیر صاحب سیدہ کائنات کا خاندانی شرف ہم کیا بیان کریں صاحب، پوری کائنات بیان کر رہی ہے، حصہ ڈالیے اس میں اپنا، اور آپ کی فضائل بھی یقین وہی بات ہم کیا بیان کریں کہ جن کی فضائل قرآن بیان کرتے تو قرآن ہی کی زبانی ہمیں سنائیے، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آمین۔ اونچا شعور عرش سے سر سیدہ کا ہے، اونچا شعور عرش سے سر سیدہ کا ہے، جبریل با ادب ہیں کہ در سیدہ کا واہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اونچا شعور عرش سے سر سیدہ کا ہے، جبریل با ادب ہیں کہ در سیدہ کا ہے، تہذیب ان کے شہر کی سب سے ہے مختلف، جنت ہے جس کا نام نگر سیدہ کا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، کیا کیا۔ اور کہاں میں بندہ عاصی، کہاں ہے بنت رسول، کہاں میں بندہ عاصی، کہاں ہے بنت رسول، کہاں پہ نجس، کہاں ہے طہارتوں کا اصول، میں لاکھ بار بھی دھو لوں زباں کو زمزم سے، نہیں ہے پھر بھی یہ لائق کہ لے یہ نام بطول۔ اللہ اللہ، کیا کیا۔ جنید بھائی، بختوں کی حد ہے، سعادتوں کی انتہا ہے واہ، کہ ہمارے جیسے عاجزوں گناہگاروں کو اس کریم رب نے اپنے پیاروں کے صدقے یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، مشفقہ کائنات، محسنہ کائنات، واہ، سیدہ عالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا کی پاک بارگاہ میں سلام عقیدت کے لیے حاضر ہیں، سبحان اللہ، اور ان کی پاک ولادت والے دن حاضر ہیں۔ اس حوالے سے پورے چینل کو اور اس پروگرام کے سبھی افراد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد عرض ہے۔ آپ کو اللہ کریم نے سعادت بخشی خوبصورت انٹرو کے حوالے سے، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ یہ جو کام ہوتا ہے ان کی تعریف و توصیف کا، یہ ہماری اوقات کی وجہ سے نہیں ہوتا، نہ ہماری ہمت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ان کی عطا ہوتی ہے، ان کی مہربانی ہوتی ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ۔ واہ 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 واہ۔ سیدہ کائنات کے خاندانی شرف اور آپ کے فضائل کو قرآن کے حوالے سے عرض کرنے کا حکم مجھے ملا ہے۔ بلا شبہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی بھی خاندان کی عزت بیان کرنے کے لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کے شرف کو اس کی پہچان بنایا جاتا ہے، اس کی فضیلت کو اس کی پہچان بنایا جاتا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ ہر خاندان کی فضیلت اور اس کا شرف اس کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ہر فضیلت اور ہر شرف کی پہچان اللہ نے خاندان رسول کو بنایا ہوا۔ واہ واہ، کیا اچھا جملہ ہے، کیا اچھا جملہ۔ اسی طرح ہر ذات کی پہچان اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیت اور اس کی بہتری اور بلندی ہوتی ہے۔ سیدہ کائنات کو اللہ نے وہ ذات عطا فرمائی ہے کہ ہر فضیلت اپنے تعارف میں سیدہ کائنات کو پیش کرتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں اس حوالے سے آج کی اس نشست میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے علم الاعداد کے حوالے سے جو عدد بنتے ہیں ان کا مجموعہ بنتا ہے 9، 135 بنتے ہیں عدد، اور ان کو جمع کریں 5 3 8 اور 1 9، تو میں 9 آیات کا انتخاب کر کے اپنے سامعین اور ناظرین کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ 5 آیات آپ کے خاندان کے فضائل اور شرف کے حوالے سے، اور 4 آیات آپ کی ذات کے فضائل اور شرف کے حوالے سے۔ اختصار کے ساتھ، ظاہری بات ہے تفصیل کے ساتھ نہیں جا سکتے، آپ کے خاندان عالی شان کے جو شرف قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں ان کی طرف جاتے ہوئے پہلی آیہ مبارکہ جو میں ہدیہ ناظرین کروں گا، کوشش کروں گا کہ آج کی نشست میں ہو جائے، تو پہلی آیہ مبارکہ ہے ان اللہ اصطفیٰ
آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی سیدہ زہرا کے خاندان عالی شان کو اللہ نے قرآن مجید میں مصطفیٰ ہونے کی سند عطا فرمائی۔ واہ 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 یہ خاندان ہی خاندان استفائیت ہے۔ واہ، اس خاندان کو استفائیت کا فضل نصیب ہے، شرف نصیب ہے۔ اور استفائیت کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ جو صاف میں سے بھی چنا جائے، واہ چنا ہوا ہو، منتخب شدہ ہو، واہ۔ اور صاف میں سے چنا جائے۔ واہ، اچھا، دوسری آیہ مبارکہ اس حوالے سے جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے خاندان سیدہ زہرا کے حوالے سے کہ لوگوں تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ اس خاندان سے آیا ہے جس کے ننہال بھی بے حد نفیس ہیں، جس کے ددہال بھی بے حد نفیس ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات سیدہ سلام اللہ علیہا اس مقام پر فا کے پر زبر پڑا کرتی تھی، اور اس کا مطلب مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ اپنی روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس تھا جب سرکار نے فرمایا من آدم الی ان ولدنی ابی و امی لم یصبنی من صفاہ الجاہلیت شیئن، کہ میں حضور کے پاس تھا جب حضور نے کہا کہ آدم سے لے کے میری ماں اور میرے باپ تک مجھے کوئی نہ ننہال کی طرف سے نہ ددہال کی طرف سے کوئی کمی آئی ہی نہیں ہے۔ تیسری آیہ مبارکہ جو اس حوالے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کی شان اور سرکار کے خاندان کی شان کے حوالے سے یہ بھی ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی حضور کا خاندان اور سیدہ زہرا کا خاندان وہی ہے کہ یہ خاندان وہ ہے جس میں سارے ہی ساجدین ہوئے، اللہ اکبر، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اور قریب آ جاؤں تو وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، کہ والد کی بھی قسم ہے اور ولد کی بھی قسم ہے، یعنی سیدہ زہرا کے دادا کی بھی قسم ہے اور سیدہ زہرا کے والد کی بھی قسم ہے۔ اور پانچویں آیہ مبارکہ شاید میرے خیال میں اگلی چار کی طرف نہیں جا سکوں، چوتھی آیہ مبارکہ، لیکن وقت اب سمٹ گیا۔ پانچویں آیت ہے، چوتھی نہیں ہے، پانچویں آیہ مبارکہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ وہ خاندان ہے کائنات بھر کے خاندانوں میں سے جسے اللہ نے خاندان تطہیر ہونے کا شرف عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ کائنات کی خاندانی شرف اور عظمت کی بات ہوئی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی جو کردار کی عظمت ہے، یقیناً وہی بات اگین کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم وہ بیان کر پائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام مرتبہ دیا، لیکن جو آپ کے القابات ہیں وہ اتنے حسین، اتنے خوبصورت القابات ہیں کہ ذرا آپ کے کردار کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اگر اپنے آپ کے القابات میں، تو کیسے سمجھیں، ذرا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے چنیدگی کا اور انتخاب کا گہرا نظام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کی رہنمائی کے لیے سلسلہ انبیاء کو شروع فرمایا، وہاں عورتوں کی رہنمائی کے لیے ان انبیاء کی نیابت میں جن عورتوں کو آئیڈیل بنایا ان میں سب سے آئیڈیل ترین حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل یہ عورتیں فخر کے ساتھ یہ بیان کریں گی کہ ہمارے سروں پر اگر سایہ ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا، اللہ امہات المسلمین کا، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ کا، جی حضرت آسیہ، یعنی یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کا وہ درجہ دیا کہ انہوں نے رہنمائی کے اصول متعین کیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اما حوا علیہ السلام، یہ ساری، اور ان میں جو چنیدگی میں سب سے سنہرا پھول ہے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا سب سے اوپر پھول ہے، جانے کائنات ہے نا، جانے کائنات۔ آپ کی جب القابات دیکھیں، جو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کرا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، جا ایسی گفتگو کو اس محبت کے جذبات میں چیک کریں، وہاں آپ کے کردار کو بھی چیک کریں جناب، اور ہم اپنی زندگی میں وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا لقب آپ کے نام کے ساتھ واضح ہے فاطمہ، واہ، تہذیب و کمال کا آخری نمونہ سبحان اللہ، جس میں عیب و نقص کی کوئی گنجائش نہیں ہے، واہ،
یہ آپ کا نام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، یہ خود بھی جنت سے آزاد ہوگی اور اس کے محبین بھی جنت سے آزاد ہوں گے، جہنم سے آزاد ہوں، جہنم سے آزاد جی ہوں گے۔ جی جی، یعنی یہ خود بھی جہنم سے آزاد ہوگی اور اس کے محبین بھی جہنم سے آزاد ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ دوسرا ان کا جو نام تھا وہ تھا زہرا۔ زہرا کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کلی، یعنی وہ جگہ جہاں سے یہ پھوٹتی ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نور کے درخت سے پھوٹ کر سامنے آئی ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو اس سے اندازہ لگا یہ وہ کلی ہے جس کے لیے تنا، جس کے لیے جڑ اگر خدیجۃ الکبریٰ ہے تو تنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ہے، اللہ، اس کے اوپر یہ پھول کھڑا ہے۔ اس کو ذرا چیک تو کریں کہ جس کے سامنے تنا حضور ہوں اور جس کی جڑ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں، جن کی جڑ، جن کی جڑ، تو ان کی وہ کیفیت نورانیت کا اور اس کے حسن کا کیا بانگ پن ہوگا، کیا یہ ان کا زہرا کہا گیا۔ پھر آپ کا جو بڑا لقب ہے وہ ہے مجاہدہ، جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ ننھی سی عمر میں جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے وہ اوجڑی والا جو آپ نے اشارہ کیا اس کو دیکھنا، پھر شیب ابی طالب میں اس مجاہدانہ کردار کے ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے دکھانا، پھر آپ نے جو غزوہ احد کی طرف اشارہ کیا، اور پھر مباہلے کے موقع پر مستجاب الدعوات ہونے کی گواہی دینا، یہ وہ استعارے ہیں جو آپ کے مجاہدانہ کردار کو واضح کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کو ایک لقب دیا جاتا ہے عابدہ، ساجدہ۔ سجدہ اتنا لمبا اور اتنا زوردار کہ رات کے لمحات سمٹ جائیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کی مناجات الہیہ اور شمول رحمت کے وہ نورانی لمحات وہ ختم نہ ہوں، وہ بھی نظر آتا ہے۔ پھر آپ مسبحہ ہیں، سب سے زیادہ سبحان اللہ کہنے والی، اللہ اکبر۔ محمدہ، سب سے زیادہ الحمدللہ کہنے والی، مکبرہ، سب سے زیادہ اللہ اکبر کہنے والی۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تسبیح عطا فرمائی ہے، اس تسبیح میں وہ آپ کے القابات بھی جھلکتے ہیں کہ آپ نے سبحان اللہ بھی بہت کہا ہے، آپ نے الحمدللہ بھی بہت کہا ہے، آپ نے اللہ اکبر بھی بہت کہا ہے، اور پھر آخری بات آپ نے جس طرح کے فقر اختیاری کے ساتھ آئیڈیل زندگی دکھائی ہے، تو اس سے اندازہ لگا ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں کے لیے وہ کتنے خوبصورت لمحات ہیں جو بات بات پر شکوہ کرتی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے اگر ان لمحات کو پڑھیں اور اس کو آئیڈیل سمجھیں، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ یقین مانیں سنہری اصول سامنے آئیں گے۔ صحیح، آج تو یہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے اس میں جو آپ فرما رہے ہیں نا۔ اس وقت تو ایسا ہے، مجھے لگتا ہے کہ گھول کے پلانا چاہیے سیدہ کائنات کے کردار کو، امت کو گھول کے پلانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ سوال فلوٹ کرتے ہوئے، اس سوال کو آپ بیان کریں گے اپنی محبت اور عشق کی روشنی میں، اور آپ اپنی انتہاؤں کو پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، ہم کیسے بیان کریں گے کہ سیدہ کائنات سے سرکار علیہ السلام کی محبت کیا تھی؟ مطلب انسان کیسے اس کو بیان کر سکتا ہے؟ لیکن حصہ ڈالیے، اور خاص طور پہ جو آپ کے فضائل احادیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ آپ کی محبت کیا ہے؟ جنید صاحب، اس کو جیسے بھی آپ نے کہا، ہماری عقل اور ہمارا بیان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، یہ سچی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہستی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت قریب کیا ہو، اس قرب کا فہم کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن جتنا ہمارا ایک بشری استعداد ہے ہماری، یقیناً جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو چیزیں سامنے آتی ہیں، سر فہرست جو چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، جو وقت بڑا کم ہے، وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیدہ کائنات کے آپ کے قرب کا باعث بھی ہے اور قرب کی وجہ سے بھی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھی بات۔ کیونکہ آپ کے قریب وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔
جس کے ساتھ محبت نہ ہو اللہ وہ قریب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ قرب کی وجہ سے اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے معمولات کے قریب سیدہ کائنات کے معمولات، اللہ اکبر۔ حضور کی عبادات کے قریب سیدہ کائنات کی عبادات، سبحان اللہ۔ حضور کے اسلوب حیات کے قریب سیدہ کائنات کا اسلوب حیات۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب سیدہ فاطمہ چلتی ایسے لگتا ہے حضور چل رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یعنی سیدہ کائنات کی چال حضور کی چال سے ملتی تھی۔ اللہ چلنے پھرنے اٹھنے سبحان بیٹھنے اللہ۔ سب مشابہ پایا۔ مشابہ پایا۔ ہاں محمد کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں، جس کی تعریف ہی تعریف ہے۔ تعریف ہی تعریف۔ جنید صاحب اگر اس لفظ کی آپ تانیث کرنا چاہیں تو اس کا اطلاق صرف سیدہ کائنات بھائی پر ہوتا ہے۔ کیا کہنے، کوئی اور آپ کو نہیں کیا ملے گا کہنے اس کائنات کیا میں۔ کہنے ڈاکٹر صاحب، قرب کا کیا عالم ہے؟ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے؟ قرب کا کیا عالم ہے؟ ابھی جامی صاحب نے فرمایا آپ محمدہ ہیں، ہاں عارفین نے یہ نام لکھا ہے، ہاں ہاں ہمارے آقا و مرشد نے یہ نام لکھا ہے، حضرت خواجہ عبدالرحمن چھولی الرحمن نے، آپ محمدہ ہیں۔ ہاں ہاں۔ مطلب کیا ہوا؟ ہاں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تانیسی صورت دیکھنی ہو تو وہ سیدہ کائنات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ذرا بڑی یہ سمجھ لیجئے کہ کرکس آف دا پروگرام جو ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی پوری حیات طیبہ، پھر ظاہر ہے جو آپ نے جو کچھ بھی آپ نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ اٹ سیلف اتنی روشن مثالیں کہ میرا خیال ہے اس دور میں بہت ضروری ہے کہ میں تو اگین وہی بات کہوں گا کہ نصاب کی صورت میں پڑھائی جانی چاہیے، کیونکہ آج اس دور میں جو ہم ریٹریٹ کرتے ہیں نا ہر معاملے کے اندر، ریٹیلیشن نہیں ہے، ریبٹل نہیں ہے ہماری طرف سے کفر کے خلاف اور طاغوتی قوتوں کے خلاف، ہم کمپرومائزنگ ہو گئے ہیں، اور تو وہ جو آپ کی شخصیت ہے وہ ذرا بتائیے کیا بتلا رہی ہے؟ جنید صاحب آپ نے بڑے ہی دور حاضر کے چیلنج کا ذکر کر دیا کہ ہم کمپرومائزنگ ہو گئے ہیں۔ جنید صاحب اپنی ویلیوز پہ، اپنے فنڈامنٹلز پہ اور اپنی آئیڈیالوجی پہ نان کمپرومائزنگ جنریشن سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ واہ، دیکھیں نا، یہ چیزیں جب تک آپ اپنی جنریشن کے اندر پیدا نہیں کریں گے تو کیسے وہ ریفلیکٹ ہوں گی کریکٹر میں؟ جب ماؤں کے سامنے وہ آئیڈیل نہیں ہے تو بچوں نے جو سیکھا وہی زندگی میں جوان ہو کے کرنا ہے۔ بالکل ایسا۔ جب ہم سیدہ کائنات کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے تو شعور کی آنکھ ہی دین کی جد و جہد میں کھولی۔ جب خانوادہ نبوت کو شاب ابی طالب میں محصور کیا گیا، آپ کی عمر 2 سال تھی اور 3 سال شاب ابی طالب میں گزرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب 5 سال کی آپ تھیں تو شاب ابی طالب سے نکل رہے تھا خانوادہ نبوت، اور اگر آپ اسی اٹھا کے دیکھیں تو شاید شاب ابی طالب میں اتنا کم عمر کوئی اور محصور نہیں ہوگا۔ یعنی جب انسان کچھ دیکھنا سننا شروع کرتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے، اب جو اس نے اس عمر میں دیکھا ہوتا ہے اس کا نقش ساری زندگی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات نے تو اپنی آنکھ شعور کی کھولی تو دیکھا ہو کیا رہا ہے، حق اور باطل کا مارکا ہو رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے حضرت سے تائم روز۔ اللہ شرار مصطفی، چراغ مصطفی سے شرار شرار بول ہے، وہ چراغ مصطفی اور شرار بولحبیت کی ستیزہ کاری تو سیدہ کائنات نے بچپن میں دیکھی۔ ایسا ہی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے وہ نسل تیار کی جو بنا لا الہ تھی، اللہ، جس نے لا الہ کو سنبھالا اور لا الہ کو جاری کیا اور لا الہ کے لیے چیلنج بننے والی ہر رکاوٹ کو اڑا کے رکھ دیا اس نسل نے۔ وہ جو جنریشن تھی پاکیزہ، وہ کہاں سے آئی؟ وہ سیدہ کائنات کی آغوش تربیت سے نکلی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشیں تھیں دین کی تبلیغ کے لیے، چاہے وہ سوسائٹی میں تھیں، افراد کے ساتھ تھیں یا میدان جنگ میں تھیں، سیدہ کائنات ہمیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ مباہلہ کو دیکھیں جنید صاحب، جو بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جس طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا، جناب جناب، جو بنیادی طور پہ احقاق حق کی ایسی دلیل ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا، بے شک، اور جس کے سامنے باطل بھاگ گیا۔ بے شک۔ قرآن مجید نے کہا تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، اپنے مردوں کو بلاؤ ہم اپنے مردوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے آپ کو بلاؤ ہم اپنے آپ کو۔ ابناء میں حسن اور حسین ہیں، انفسنا میں سیدنا علی مرتضیٰ اور سرکار دو عالم ہیں، نساء نام ہے ایک ہی خاتون ہے اور سیدہ کائنات ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے عورتوں کو، اور آ رہی ہے ایک خاتون۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدہ کائنات کا کردار اس امت کی ساری عورتوں کو وہاں پہ کمپنسیٹ کر رہا ہے۔ اللہ، قرآن مجید کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے نا، اللہ اکبر۔ تو ایک سے زیادہ خواتین ہونی چاہیے تھیں، نساء آیا قرآن مجید کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ جو استقامت ہے سیدہ کائنات کی، اسے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ، جو سیدہ کائنات کی عظیمت ہے،
جو سیدہ کائنات کی ترجیح اولا ہے یہ دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اسے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا جو کریکٹر ہے بنیادی طور پہ وہ کیا ہے؟ وہ دین پہ چلنا ہے، دین کا تحفظ ہے، اور دین کی حفاظت اور دین کے تسلسل کو انشور کرنے والی نسل کی تیاری ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ آب زمزم سے علاج آپ کو بتلاتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سطح زمین پر بہترین پانی زمزم ہے، اور جو بھوک اور پیاس کو بجھانے کے کام آتا ہے اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو خلوص نیت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی بہترین مصلحت اس کے حق میں قرار دیتا ہے۔ جس طرف بھی دیکھیے، جس طرف بھی دیکھیے، ہر ہر جگہ زہرا کا فیض۔ جس طرف بھی دیکھیے، ہر ہر جگہ زہرا کا فیض ہے۔ مدینہ و نجف کا کربلا زہرا کا فیض ہے۔ عطا کے جاری چشمے سہون و اجمیر میں ہے۔ عطا کے جاری چشمے سہون و اجمیر میں غوث اور داتا نے بانٹا، غوث اور داتا نے بانٹا سیدہ زہرا کا فیض۔ غوث اور داتا نے بانٹا سیدہ زہرا کا فیض۔ کون ہے جس پر نہیں احسان بنت مصطفیٰ؟ کون ہے جس پر نہیں احسان بنت مصطفیٰ؟ جس نے کی ان کی غلامی، جس نے کی ان کی غلامی، مل گیا زہرا کا فیض۔ جس نے کی ان کی غلامی، مل گیا زہرا کا فیض۔ جس نے کی ان کی غلامی، مل گیا زہرا کا فیض ہے۔ بقیے پاک میں مرقد بطول پاک کا ہے۔ بقیے پاک میں مرقد بطول پاک کا۔ سارے ہی اہل بقی نے پا لیا زہرا کا فیض۔ سارے ہی اہل بقی نے پا لیا زہرا کا فیض۔ فاطمہ زہرا کی عظمت ماننے والوں کو ہے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت ماننے والوں کو ہے۔ قبر اور دنیا میں ساجد، قبر اور دنیا میں ساجد، مل رہا زہرا کا فیض۔ قبر اور دنیا میں ساجد، مل رہا زہرا کا فیض۔ قبر اور دنیا میں ساجد، مل رہا زہرا کا فیض۔ جس طرف بھی دیکھیے، ہر ہر جگہ زہرا کا فیض ہے۔ مدینہ و نجف تا کربلا زہرا کا فیض۔